کہتے جی حضور نے اپنے دشمن کو معاف کیا ہے. مولوی سخت بات کرتے ہیں. حضور نے اپنے دشمن کو، آپ کسی پارٹی کے لیڈر کے خلاف دوسری پارٹی کا بیان کبھی سنیں، اس لیڈر سے پیار کرنے والے اتنی اتنی لمبی زبانیں کھول کے ٹی وی پہ آ جاتے ہیں، اور وہ لفظ جو میڈیا پر اور اسمبلی میں ویسے ہی قانون کا حصہ نہیں وہ بھی بول دیے جاتے ہیں. لوگ ان معاملات میں بھی حمایت کرتے ہیں اپنے لیڈروں کی جن میں حمایت بنتی ان میں بھی، اور ذات رسالت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں حضور نے معاف کیا ہے، مولوی جذباتی ہوتا ہے، یہ ایسے تو نہیں نہ ہوتا، تجھے اصل میں پتا نہیں، تو پیار کرتا ہے ڈالر سے، تو پیار کرتا ہے شہرت سے، اور جو پیار کرتے ہیں نا مدینے کے ٹکڑوں سے، جو کھاتے ہیں نا رسول اللہ کے نام کا صدقہ، جو حضور کے نام کا. امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت تو یہی بتایا گیا تھا نا کہ پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. کہتے ہیں یہ بتایا گیا تھا. ہم پاکستان کے حق میں تقریریں کرتے تھے، اور ہندو پنڈت جو ہوتے تھے نا وہ اسلام کے خلاف معاذ اللہ اور پاکستان کے خلاف تقریریں کرتے تھے، جلسے ہوتے تھے. پیر جماعت علی شاہ صاحب کہتے ہیں ایک جگہ ہندوؤں کا جلسہ تھا تو ایک پنڈت تقریر کر رہا تھا. اب سارے ہندو تھے، مسلمان تھا ہی کوئی نہیں، سب ہندو بیٹھے تھے اور وہ سن رہے تھے. تو معاذ اللہ اس نے تقریر کرتے کرتے نا حضور کی ذات اقدس کے بارے میں کوئی جملہ کہہ دیا، کوئی نازیبہ بات کہہ دی. اور کوئی نہیں تھا، وہ ایک ملنگ تھا، وہ پیچھے بیٹھ کے، جو دوری ڈنڈا نہیں ہوتا جن کے ہاتھ میں، اور ڈنڈا بھی کئی رنگوں کا ہوتا ہے ان کا، وہ اس نے پکڑا ہوا تھا اور وہ پتہ نہیں کیا اس میں پیس رہا تھا. امیر ملت فرماتے ہیں اس کے کان میں سپیکر کی آواز گئی کہ حضور کے بارے میں بات کر دی. اس نے ڈنڈا پکڑا، ملنگ سا آدمی تھا، پیچھے سے نکلا، کسی نے روکا بھی نہیں، اسٹیج پہ چڑھا سیدھا اور 2-4 ڈنڈے زور زور سے پنڈت کے سر پہ دے مارے. پنڈت مر گیا، پرچہ ہو گیا، مقدمہ ہو گیا، جیل ہو گئی. امیر ملت کہتے ہیں میں جیل میں ملنے گیا، میں جیل میں، دیکھے بندہ ان پڑھ تھا، بات بڑی پڑی کر گیا. امیر ملت فرماتے ہیں بندہ سادہ تھا پر بات بڑی حسین کر گیا، بندہ بالکل بے عمل تھا پر بات ایمان کی کر گیا. آپ فرماتے ہیں میں جیل میں ملنے گیا تو میں نے کہا سائیں نہ تو نماز پڑھے نہ روزہ رکھے نہ تو مسجد آئے، تو عبادات کی طرف توجہ نہیں کرتا اور تو نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے، ہندو مار دیا ہے. تو پیر صاحب کہتے ہیں میری طرف دیکھ کے نا پنجابی میں بولا، کہنے لگا پیر جی مینوں دے سیدھے لفظ بھی کوئی نہیں آوندے، مینوں کی پتا جے سیدھے لفظ بھی کوئی، مینوں نہیں پتا میرا درجہ کی ہے. پیر صاحب میں نماز نہیں پڑھدا میری غلطی ہے، روزہ نہیں رکھدا ہے میری غلطی ہے، میں عبادت نہیں کردا میری غلطی ہے. پر پیر صاحب یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ میرے سامنے کوئی میری اچھی تے سچی سرکار دی بے ادبی کر کے لنگ جائے. لفظ بڑے کمال کہہ گیا، کہنے لگا پیر صاحب میں گناہگار ہوں پر اپنے نبی کا غدار نہیں ہوں. ایک صحابی نابینا تھے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، رشتہ کوئی نہیں دیتا تھا، معذور آدمی تھے، نکاح ہوا، شادی ہوئی، 2 بیٹے دیے اللہ نے، گھر بس گیا، بیوی کپڑے دھو کے دیتی، خدمت کرتی، روٹی پکا کے دیتی، بچے بڑے حسین تھے. اور وہ صحابی خود فرماتے ہیں، نابینا صحابی کہتے ہیں موتیوں کی طرح کے میرے بچے، جو بھی آتا آ کے کہتا تیرے موتیوں کی طرح کے لال ہیں. لیکن آپ فرماتے ہیں ایک صبح اعلان ہو گیا، مدینے میں شور ہو گیا کہ اس نابینا صحابی کی بیوی قتل ہو گئی، کسی نے خنجر کے دبایا، مر گئی ہے. کہتے ہیں اس کے لواحقین اکٹھے ہوئے، در رسالت امام پہ آئے، آگے کہنے لگے حضور ہمارا قاتل ڈھونڈ کے دیں، ہماری بیٹی کو کس نے مارا. میرے رسول پاک نے مجمع پہ نظر ڈالی، فرمایا بھائی مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، اگر قاتل موجود ہے تو خود اٹھ جائے. خود اٹھے، وہ نبینا صحابی بیچ میں سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے سونیا قاتل کوئی باہر نہیں، میں خود قاتل ہوں، میں نے مارا ہے، میں قاتل ہوں، میں نے مارا ہے. مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے تو اس کی بڑی ضرورت تھی، بڑی حاجت تھی، تیری بیوی تھی، تیرا گھر سنبھالتی تھی، تیرے بچے تھے. صحابی عرض کرنے لگے حضور سارا کچھ ٹھیک تھا پر وہ آپ کی بے ادب تھی. حضور اس کے آنے سے میرا گھر بس گیا، روٹی پکنے لگی، کپڑے ملنے لگے، اولاد ہونے لگی، میں دنیا پہ آ گیا. لیکن محبوبہ میں نے وہ سکھ کیا کرنے ہیں جو تیری بے ادبی پر تعمیر کیے جائیں. یا رسول اللہ مجھے کیا حاجت اس چیز کی جس میں آپ کا پیار ہی نہ ہو. یا رسول اللہ آپ کی محبت ہی نہ. حضور میں نے قتل کر ڈالا ہے، مجھے بیوی نہیں چاہیے، مجھے وہ والی چاہیے جس کی زبان پر رسول اللہ کے نام کے ترانے ہوں،
جو حضور کی محفل کرنے والی ہو، نعت پڑھنے والی ہو، جو نبی پاک علیہ السلام کی ازواج کا، اولاد کا، بیٹیوں کا ذکر کرنے والی ہو. مجھے وہ بی بی نہیں چاہیے جو بی بی بے ادبی کرے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محلے داروں سے پوچھا، فرمایا بات اس کی ٹھیک ہے؟ کہا حضور واقعی بے ادب تھی. نبی پاک نے فرمایا اٹھو پھر چلے جاؤ. اس نے انسان نہیں مارا، اس نے گستاخ رسول کو مارا ہے. اس نے ایک گستاخ رسول کو مارا ہے. بھائی یاد رکھیں، نبی پاک کا پیار ایمان کا حصہ ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، اس بات میں کسی قسم کی کوئی گنجائش ہے. ہمارا کسی شخص کے ساتھ کوئی رٹا نہیں زمین کا، اللہ جانتا ہے. ہم تو اختلاف کی خلیج کو کم کرنے والے لوگ، کوئی اختلاف نہیں، اللہ جانتا ہے. اور دل روتا ہے کہ امت کٹھی ہو جانی چاہیے. لیکن میں اس شخص کے پاس جا کے کیسے بیٹھوں جو کہتا ہے کہ نبی معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے، جو یہ لفظ کہتا ہے کہ محمد کو کیا پتا دیوار کے پیچھے کیا ہے، جو یہ لفظ کہتا ہے کہ گائے بیل اور گدھے کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، رسول اللہ کا خیال آ جائے تو ٹوٹ جاتی ہے. مجھے بتلائیے میرے بھائی کس طرح کمپرومائز ہوگا، کس طرح ایسے لوگوں کے ساتھ اتفاق ہوگا؟ رسول اللہ کی محبت دین کا حصہ ہے. اور یاد رکھ رہے ہیں اللہ جانتا ہے کسی کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، نہ نیاز کا، نہ فاتحہ کا، نہ ختم کا، نہ درود کا. اس کا دل کرے دلائے، جس کا دل کرے نہ دلائے، مستحب ہے. جھگڑا صرف یہ ہے کہ میرے رسول اللہ کی شان پر بات نہ کرو، میرے نبی پاک کی عظمت کے بارے میں بات، درد دل سے بات کر رہا ہوں. خدا را اس امت کی دلوں میں رسول اللہ کا پیار رہنے دو، نبی پاک کی محبت رہنے دو. صحابہ ہر حال میں حضور سے. حضرت ابو عبادہ بن جراح نے میدان کے اندر اپنے باپ کو قتل کیا. کس کو؟ باپ کو مارا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو عبادہ تو نے باپ ہی مار دیا ہے. کہا حضور باپ نہیں چاہیے، رسول اللہ کا وفادار چاہیے. حضور وفادار چاہیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اصل دین ہے، اصل دین. اگر اس میں خامی رہ جائے، اس کے اندر کمی رہ جائے، ایمان مکمل نہیں. صبح قیامت رب کی بارگاہ میں تیرا کوئی عمل قابل قبول نہیں، کوئی تیرا عمل اللہ کے حضور قابل قبول نہیں. تعظیم رسالت میں اگر فرق آتا ہے، حضور کی محبت میں اگر کمی آتی ہے، تو تیرا کوئی عمل بھی قابل قبول. محبت کا کیسے پتہ چلے گا کہ حضور سے پیار ہے؟ جی جو بندہ میلاد والے دن بھی سویا رہے، معراج شریف والے دن بھی بے ہوش ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نعت بھی اسے یاد نہ ہو، اسے کبھی توفیق نہ ہو نعت سننے کی. یہ نعت پڑھتے ہیں نا حضرات تو کچھ لوگ جھومتے ہیں، کچھ مست رہتے ہیں. پتہ کیوں مست رہتے ہیں؟ انہیں نعت کے ذائقے کا پتہ نہیں. نعت تعریف مصطفیٰ ہے، اور جب محبوب کی تعریف ہوتی ہے تو دل مچل جایا کرتے ہیں. بھائی پوری دنیا میں جتنے فرقے بنے، ان فرقوں کی بنیاد کیا تھی؟ مرزائی قادیانی اٹھا، اس نے سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر حملہ کیا. اس نے کہا میں آخری نبی نہیں مانتا. خارجی رافضی اٹھے تو کسی نے کہا نور نہیں مانتے، کسی نے کہا علم غیب نہیں مانتے، کسی نے کہا حاضر ناظر ہونا نہیں مانتے، کسی نے کہا وہ دے کچھ نہیں سکتے، کسی نے کہا وہ کر کچھ نہیں سکتے. جو بھی حملہ ہوا وہ ذات رسالت پر ہی کیوں ہوا؟ وہ ذات رسالت پر ہی کیوں ہوا؟ کفر بھی بولتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں معاذ اللہ اندر سے بھی کوئی فتنہ اٹھتا ہے تو وہ ذات رسالت کے بارے میں ہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائی کہ دین سارے کی بنیاد رسول اللہ کی ذات ہے. ساری زندگی ایک بندہ کہتا رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، مسلمان ہو جائے گا؟ کیوں جی؟ اللہ کو تو مان رہا ہے، کہتا میں اللہ کے سوا کسی اور کو مانتا ہی نہیں. ساری زندگی اس نے پڑھا ہے. رب کہتا ہے مجھے تیرے کلمے کا اعتبار ہی نہیں. یا اللہ تجھے کب اعتبار ہوگا؟ فرمایا کہ اپنی زبان سے محمد الرسول اللہ، کہ اپنی زبان سے محمد الرسول اللہ، کہ جب تک تو میرے محبوب کا اقرار نہیں کرتا، اعلان نہیں کرتا، غلامی میرے نبی کی جب تک تو نہیں تھامتا، تب تک میں تیرے کلمے کا اعتبار نہیں کرتا. میرے بھائی یہاں دنیا میں بھی جب تک ذات رسالت کو نہ مانے، اس کا ایمان مکمل، حضور سے پیار نہ کرے تو ایمان مکمل